خواتین و حضرات، ہم ڈائگنوسٹک کے بارے میں ڈاکٹر اختر اعجاز کا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر اختر اعجاز نے 1984 میں لیاقت میڈیکل کالج جام شروع سے MBBS کیا۔ اس کے بعد امریکہ سے ڈاکٹر پال کرائم انسٹیٹیوٹ نیو یارک سے الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ ان کی مسلسل تحقیق اور تربیت اس شعبے میں ان کو بہت ہی کامرانی کے مراحل اور بہت ہی ان کو مشہور کر چکی ہے، اور ان کے معلومات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم ان کے انٹرویو جو کہ صحت اور فٹنس کے صفحے پر اخبار جنگ میں شائع ہوا استفادہ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو معلومات مہیا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا کہ الٹرا ساؤنڈ میں کس قسم کی فریکوینسی استعمال ہوتی ہے اور کیا یہ ایک محفوظ طریقہ تشخیص ڈائگنوسس ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ الٹرا ساؤنڈ میں ہائی فریکوینسی ویوز استعمال ہوتی ہیں۔ انسان 20,000 ہرٹز تک فریکوینسی سن سکتا ہے، جبکہ الٹرا ساؤنڈ میں 500 سے 1000 گنا زیادہ ساؤنڈ ویوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک محفوظ طریقہ تشخیص ہے، ڈائگنوسس ہے۔ اس میں انسانی اعضاء پر کوئی مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر اختر اعجاز سے سوال کیا گیا کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کن بیماریوں کی تشخیص کی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ اب تو جسم کے تقریباً تمام اعضاء کی بیماریوں میں الٹرا ساؤنڈ کا استعمال ہو رہا ہے۔ جگر، گردہ، پتا، لبلبہ، تلی، مثانے کی بیماریاں اور حاملہ خواتین میں بچے کی تشخیص ڈائگنوسس جیسے مراحل میں اسی سے مدد لی جاتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اسکیننگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسکیننگ سے پہلے مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی کیوں پلایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ الٹرا ساؤنڈ پر جب کسی خاتون کی یوٹرس کا معائنہ ہوتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ پانی پلایا جاتا ہے۔ مقصد مثانے کو بھرنا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آنتوں اور نیچے کی طرف آنتیں جو نیچے کی طرف کھسک جاتی ہیں وہ واپس اوپر آ جاتی ہیں۔ مثانے پانی بھرنے سے ایک ونڈو سی بن جاتی ہے۔ اس دوران ساؤنڈ پاس ہو کر پانی سے گزرتی ہیں تو نچلے آرگن یعنی کہ یوٹرس کی تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ اس طرح پانی زیادہ سے زیادہ پینے کا عمل بیماری کی ڈائگنوسس یا تشخیص کو آسان بنا دیتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ الٹرا ساؤنڈ کے عمل میں یا اس مشین میں استعمال سے انسانی جسم کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بالکل نہیں، یہ ایک سہل طریقہ ہے۔ اس سے شعاعوں کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایکس رے میں ہوتا ہے۔ اس لیے صحت کے امریکن ادارے FDA نے اسے محفوظ طریقہ تشخیص ڈائگنوسس قرار دیا ہے۔ اس عمل میں نقصان پہنچنے یا پہنچنے کی تشریح میں اس طرح کروں گا کہ فرض کریں کسی عضو کا ایکس رے ہو رہا ہو یا الٹرا ساؤنڈ، تو اس کا ٹیمپریچر اور باڈی ٹیمپریچر سے 5-6 ڈگری زیادہ بڑھا دیں تو وہ تقریباً 60-70 منٹ تک بڑھا رہے تو اس عضو کے خلیات کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ الٹرا ساؤنڈ پر یہ ٹیمپریچر صرف 1 ڈگری تک بڑھایا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 5 سے 10 منٹ زیادہ نہیں ہوتا، چنانچہ نقصان بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ایک محفوظ طریقہ ڈائگنوسس یا تشخیصی عمل ہے۔ سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ کی تاریخ کے حوالے سے کچھ ہمیں قارئین کو بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد 1900 یعنی کہ 1900 میں ہوئی۔ نیوی نے سب سے پہلے اس کا استعمال کیا۔ جب بڑے بڑے بحری جہاز پانی میں سفر کرتے تو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سمندر کی
نیچے موجود پہاڑ، گلیشیئر اور چٹانوں کو دیکھا جاتا کہ کہیں جہاز کا کوئی نچلا حصہ اس سے ٹکرا نہ جائے۔ آج بھی تقریباً نصف صدی پہلے ڈگلس ہوررے نے ایک انسان کو پانی کے ٹب میں لٹا کر پہلا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا۔ اس عمل کو 1958 میں آئن ڈونالڈ نے آگے بڑھایا۔ اس نے ماں کے پیٹ میں بچے کو دکھا کر سائنسی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس وقت اس کا عام استعمال نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مشینیں بڑی تھیں اور عمل پیچیدہ تھا، لیکن اس پر تحقیقات جاری رہی، جس کے نتیجے میں پورٹیبل الٹرا ساؤنڈ مشین منظر عام پر آ گئی۔ اس وقت سن تھا کوئی 1975، اور پھر تو جیسے ایک انقلاب آ گیا اور یہ مشین انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہونے لگی۔ سوال کیا گیا کہ بیماریوں کی تشخیص میں اس کے مزید فائدے بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے کسی گردے میں ذرا سا درد ہوتا تو ڈاکٹر مشورہ دیتے تھے کہ انٹراوینس پائلوگرافی کروا لیں، IVP کروا لیں۔ اس ٹیسٹ میں ادویہ یعنی کہ ڈرگس استعمال ہوتی تھیں، جس کے سائیڈ انفیکشن ہو سکتے تھے اور مریض نئی تکالیف میں مبتلا ہو سکتا تھا، جبکہ الٹرا ساؤنڈ کرانے میں نہ تو کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی جسمانی پیچیدگی۔ پھر یہ کہ 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ گردے میں پتھری کی وجہ، درد کی وجہ پتھری ہے یا کوئی اور تکلیف۔ اس طرح مختلف بیماریوں کے ٹیسٹ کو اس مشین نے آسان اور سستا بنا دیا ہے۔ سوال کیا ہے، کچھ لوگ الٹرا ساؤنڈ کا منفی استعمال بھی کر رہے ہیں، اس کا بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا طب کی تعلیم کے دوران ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جنس نہ بتائی جائے، کیونکہ اس سے معلومات کے مثبت کے بجائے منفی پہلو زیادہ سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر بھارت میں اکثریت لڑکیوں کی پیدائش پر ناخوش ہوتی ہے، اور اگر الٹرا ساؤنڈ میں لڑکی کی ڈائگنوسس ہو جائے تو مادر رحم ہی میں بچی کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، جو ایک ظالمانہ طریقہ کار ہے۔ تو دوران ٹریننگ بھی ہم اپنے شاگردوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو جنس نہ بتائیں اور اس اصول کی سختی سے پاسداری کریں۔ سوال یہ کیا گیا، بیشتر والدین حمل کے مرحلے میں اسکین کروانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بیشتر والدین یہ اسکین اس لیے کرواتے ہیں کہ اپنے بچے کے پہلی جھلک دیکھ سکیں۔ تاہم اس اسکین کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ بچے کی نشو و نما صحیح ہو رہی ہے یا نہیں۔ سوال کیا گیا کہ حمل کے دوران الٹرا ساؤنڈ بچے کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حمل کے دوران الٹرا ساؤنڈ بچے کی دل کی دھڑکن چیک کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا اس سے زیادہ، یا یہ بھی بتا سکتا ہے کہ بچے کے اعضاء صحیح طور پر پرورش پا رہے ہیں یا نہیں، یہ بچہ کسی معذوری کا شکار تو نہیں ہے۔ اس حمل کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ جس میں جنین بچہ دانی سے باہر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، رطوبت یعنی کہ کی مقدار یا پلیسنٹا کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔